because a part of this is also in the February. The terrorists جس طرح یہ مارے گئے ہیں اور انسیڈنٹس کیسے کم ہوئے. فار دی فرسٹ ٹائم اگر آپ دیکھیں دی نمبر آف انسیڈنٹس از مچ بلو دی نمبر آف ٹیررسٹ دیٹ وی آر کلنگ ایچ منتھ. دی ریڈ گراف ہیز اوورٹیکن دی انسیڈنٹس گراف بیکاز ان کی جو اکراس دی وہ جو بارڈر فیسیلیٹیشن ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے بیکاز آف دی غزو الحق. So that is how the Indian sponsored terrorism, the base of operation of Afghanistan is connected. اور وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ جب معرکہ حق میں ہندوستان کو سبق سکھایا گیا تو اس نے کس کو بلایا اپنے پاس اپنے گھر میں؟ وہ جو سو کالڈ وزیر خارجہ ہے اس کا افغان طالبان رجیم کا کہ آؤ یار کچھ ہماری مدد کریں, ہم تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے تو ان سے ایک دوسرے کو جو سک بیکاز وہ جو نام نہاد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بیسٹ فرینڈز تو یہ ہندتوا والے ہیں نا. دیکھے تھی نا اپنے بیسٹ فرینڈز کی دونوں کی تصویریں گلے میں لگتے ہوئے, کلیم کرتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کون سے کہ ہم اسلام کے بڑے علمبردار ہیں, اور یاری لگائی ہوئی ہے دوز جو کہ ہندتوا کا پرچار جو ہر قسم کی منارٹیز پہ, ہر قسم کے مسلمان پہ, ہر قسم کا ظلم کرنے میں سب سے آگے پیش ہے. معرکہ حق کے اگلے دن 11 مئی کی یہ جو ہے اپنا فتنہ الہندوستان, یہ ان کی ایک پریس اسٹیٹمنٹ وہ ایشو کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وی ایشور انڈیا دیٹ if it makes the final decision to eliminate the terrorist state of Pakistan, BLA along with the entire nation is ready to attack from the western border. ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں یار تم نے جو اوپر نیچے دائیں بائیں جس کو اکٹھا کرنا ہے کر لو, لیکن ننگے اچھے ہوئے ہیں دونوں سامنے, ایکسپوز بالکل ٹھیک ہوئے دونوں جو ہے نا. یہ فتنہ ہندوستان والے, اس لیے ہم کہتے ہیں یہ فتنہ کس کا ہے؟ ہندوستان کا. ان کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں, ان کا پاکستانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ ان کا باپ جو ہے نا, باپ کون ہے یہ دیکھ لیں. وہ جو حرام کی اولاد ہے وہ اپنے باپ کو کہہ رہی ہے کہ تم یہ کرو ہم یہ کریں گے. آگے دوسرے کو سنیے گا, وہ جو اسلام کا نام نہاد ہے خارجی نور ولی, اس کا ذرا اسلام بھی سن لیجیے گا, آگے آ رہا ہے, سنیں ذرا. کفار کے ساتھ معاہدہ کرنا اور ایک اسلامی سلطنت پہ حملہ کرنا یہ جہاد ہے ان کا. یہ کون سا اسلام ہے جو خودکشی کی اجازت دیتا ہے, خودکش بمباری کی اجازت دیتا ہے, جو کفار کے ساتھ جو کہتا ہے طاغوتی قوتوں کے ساتھ مل کے پاکستان میں حملہ کرنا یہ اسلام ہے, یہ ان کا جہاد ہے. وہ اسٹریٹجک کانسیکوینسز معرکہ حق کے کہ ان بغیرتوں کو, ان بے شرموں کو, ان بے حیا لوگوں کو بالکل ایکسپوز کر کے ننگا کر کے کھڑا کر دیا. دی کریڈٹ گوز ٹو دی پیپل آف پاکستان, کریڈٹ گوز ٹو آل آف یو, کہ یہ جو اتنے سالوں سے اس ملک میں لوگوں کو اسلام کے نام پہ بیوقوف بنا رہا تھا, یہ کیسے خود بول رہا ہے. سن لیں اس کو, سمجھ لیں, رجسٹر کر لیں کہ یہ ہے ان کا جہاد, یہ ہے ان کا اسلام. تو کیا یہ ہے خارجی, دائرہ اسلام سے خارج, بار, جہنم ان کا مقام. اور ان سے لڑنے والی جو فوج ہے, کیا اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل ترین ہوگی. کون سی فوج لڑ رہی ہے ان سے؟ آپ کی فوج, الحمدللہ. آگے سنیے. اب یہ دیکھیں ہندوستان بیچارے کی ذہنی حالت, یہ ذہنی حالت دیکھیے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, خود کہہ رہے. ایک پاکستان اور ایک فیلڈ مارشل, یہ میرا خیال ہے دن رات ان کے خواب میں آتے ہیں. They need to grow up, باہر نکلے سے تھوڑا سا. So this is, I've just taken you a time journey of this 1 year, what our dear neighbor is doing. So that we can see where we are post 1 year. And what are we doing? کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ آپ کو میں 4 کلپس دکھاؤں گا. دی فرسٹ از دی آپریشنل پریپیئرڈنس, کہ مئی 2025 میں ہم کہاں تھے. اگر آپ کو یاد ہو 11 مئی کی رات کو ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی ISPR میں, یاد ہے آپ کو؟ اس میں میں نے یہ کہا تھا
کہ یہ جو مارکہ حق میں آپ نے دیکھا ہے یہ 10-15% ہے آف آر اوور آل پاور پوٹینشیل. وی ہیو جسٹ شون اے گلمپس. اینڈ دس جرنی آف دس پاور پوٹینشیل, آرمی, ایئر فورس, نیوی اینڈ دی ادر آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور, اس کو آگے بڑھاتی گئی. اس کی بھی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. یہ 10% بھی نہیں ہے. اینڈ آن دس کمنگ 14 اگست ان شاء اللہ تعالیٰ, جو اس بار 14 اگست پہ ایک عظیم الشان اس پہ پریڈ ہوگی, جس میں ہم اس پاور پوٹینشیل کا اگین ایک بہت چھوٹا سا جھلک عوام کے سامنے فزیکلی بھی دکھائیں گے. مقصد یہ ہے کہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہمیں بتایا نہیں تھا. جی تیار رکھو اپنی قوت ذرائع جنگ کے ساتھ, تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان پر جو دشمن ہیں تمہارے اور اللہ کے, اور وہ جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. نعرہ یہاں سے سفر شروع ہوا تھا مئی 25. اور سلسلہ جاری ہے. آج اس موقع پر میں آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان کرتا ہوں. جدید ٹیکنالوجی کی حامل اور دشمن کو ہر سمت سے نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھنے والی یہ فورس, یہ قوت ہماری روایتی جنگی صلاحیت کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے ایک اور سنگ میل ثابت ہوگا. جو برق رواں سے بڑھ کر ہیں وہ عزم و وفا کا پیکر ہیں. میدان وغا میں ہم غازی لمحوں میں ابو کے سر پر ہیں. مٹی کی قسم ہر دم پہ ہم کر دیں گے ختم. فیلڈ مارشل سید آصف منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے. ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا. غالب ہے خدا کا